اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان چھپروں میں جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں گھر یعنی چھتیں بنایا کر، پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوسا کر بس اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہے۔ شہد کی ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں وفات دے گا، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو بڑھاپے کی بدترین عمر تک لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملہ میں فضیلت یعنی برتری دی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں اور زیر دستوں کو لوٹا دینے والے نہیں ہیں تاکہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے ہی تمہاری جن سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور پھر ان بیویوں سے بیٹے اور پوتے عنایت فرمائے اور تمہاری روزی کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ تو کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے رہیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہیں گے؟ اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمان و زمین سے روزی پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ بس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، بے شک اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال پیش کرتا ہے کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کا مملوک ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور ایک دوسرا ہے جسے ہم نے بہترین رزق عطا کر رکھا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ بھی کرتا ہے۔ کیا وہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مگر اکثر لوگ اتنی سیدھی بات بھی نہیں جانتے۔ اور اللہ دو آدمیوں کی مثال پیش کرتا ہے جن میں سے ایک گونگا ہے، کسی بات پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، وہ اسے جدھر بھی بھیجے وہ کسی بھلائی کے ساتھ واپس نہیں آتا۔ اور دوسرا وہ ہے جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ کیا وہ پہلا اور یہ دوسرا برابر ہو سکتے ہیں؟ آسمان و زمین کا سارا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کا حکم تو صرف ایک پل جھپکنے کے برابر ہے یا اس سے بھی قریب تر ہے، اور یقیناً اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہیں شکم معذر سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح فضائے آسمان میں مسخر ہیں کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی روکنے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے؟ بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھنے والی قوم ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو وجہ سکون بنایا ہے اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنا دیے ہیں جن کو تم روز سفر بھی ہلکا سمجھتے ہو اور روز اقامت بھی ہلکا محسوس کرتے ہو، اور پھر ان کے اون، روئیں اور بالوں سے مختلف سامان زندگی اور ایک مدت کے لیے کارآمد چیزیں بنا دیں۔